إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فمن حاجك فيه من
بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. قال الله تعالى في المقام الأولى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال الله تعالى في المقام الآخر رضي الله عنهم ورضوا عنه. یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے، اور یہ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر توفیق ملے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ الہی تو رحیم ہے تو کریم ہے، تیری ذات سب سے علیم ہے، تو کرم اپنا عطا مولا، تو کرم اپنا عطا مولا، تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تمام قسم کی تعریفات، تمہیدات، تسبیحات اللہ وحدہ لا شریک کی بابرکت ذات کے لیے خاص اور مختص ہیں، جو کل کائنات کا خالق، مالک، رازق اور قابض ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء، حبیب کبریاء، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدسہ مطہرہ مشرفہ مکرمہ پر اللہ کی حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد رحمت اور بخشش کی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین اعظام، ائمہ اربع، ائمہ حدیث، اولیاء دین، علماء دین، بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی کے لیے، اور دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ میری اور آپ سب کی جمعۃ المبارک کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ سن سنا کر اللہ رب العزت کی ذات عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت کے ساتھ شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں حلال رزق عطا فرمائے۔ واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، نہایت ہی ادب و احترام کے لائق میری اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، محرم الحرام کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔
اللہ رب العزت کا فرمان ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم۔ اللہ رب العزت کی ذات نے سال کے 12 مہینے بنائے ہیں اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ 4 مہینے حرمت والے کون سے ہیں؟ اس کی وضاحت نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قول سے فرمائی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرمت والے 4 مہینے ہیں، 3 جو ہیں وہ ایک ساتھ ہے۔ 3 مہینے حرمت والے یہ ایک ساتھ ہے، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم۔ اور چوتھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حرمت والا مہینہ بتایا ہے وہ رجب کا ہے۔ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اس میں اللہ رب العزت کی ذات نے بھی ایک حکم دیا ہے کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ۔ ان 4 مہینے جو حرمت والے ہیں، ان مہینوں کے اندر اپنی جانوں پر کسی قسم کا ظلم نہیں کرنا۔ یہاں پہ 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن اور حدیث دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ جو لوگ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم قرآن کو تو مانتے ہیں لیکن حدیث کو نہیں مانتے، ہم قرآن کی باتوں کو تو تسلیم کرتے ہیں لیکن حدیث کو تسلیم نہیں کرتے، ان سے ایک سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن کے اندر ان عدت اللہ، کہ یہ 12 مہینے جو ہیں یہ حرمت والے ہیں، یہ 12 مہینے ٹوٹل ہیں، اور اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے 4 کا منہا 4 حرم، پورے قرآن کے اندر اس بات کی وضاحت نہیں ملتی کہ وہ 4 مہینے کون سے ہیں۔ اس چیز کی وضاحت نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، جو حجیت حدیث کی ایک اہم دلیل ہے کہ قرآن اور حدیث دونوں لازم و ملزوم ہے۔ اگر ایک بندہ کہتا ہے میں قرآن کو مانتا ہوں حدیث کو نہیں مانتا تو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں حدیث کو مانتا ہوں قرآن کو نہیں مانتا تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ایک مسلمان کے لیے جو دلیل والی چیز ہے وہ قرآن اور حدیث دونوں چیزیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہمارے معاشرے کے اندر مشہور یہ ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کی وجہ سے یہ مہینہ حرمت والا بنا ہے، جو کہ بالکل غلط بات ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ایک المناک واقعہ ہے۔ اسلام کے اندر اس جیسے اور بھی واقعات ہوئے ہیں۔ آپ ذی الحجہ کا مطالعہ کریں، وہ بھی حرمت والا مہینہ ہے۔ حضرت عثمان کی شہادت، اس سے بڑا المناک واقعہ اور کہاں ملتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ذی الحجہ کے مہینہ کے اندر مسجد نبوی کے اندر روضہ رسول کے پاس، منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور مصلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا گیا۔ لیکن یہ سارے مہینے حرمت والے ہیں، کسی کی شہادت کی وجہ سے، کسی کے جانے کی وجہ سے مہینہ حرمت والا نہیں بنتا، بلکہ حرمت والا مہینہ اللہ رب العزت کی ذات بناتے ہیں، اور یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ جو لوگ ہمارے معاشرے کے اندر اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ حرمت والا مہینہ اس وجہ سے ہے کہ اس مہینے کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی، تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ یہ حرمت والے مہینے یہ اسلام کے آغاز میں نہیں بلکہ اسلام سے قبل بھی لوگ ان مہینوں کا احترام کیا کرتے تھے، اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی موجود ہے کہ اسلام سے قبل بھی ان کا احترام کیا جاتا تھا، اسلام کے آنے کے بعد بھی ان 4 مہینوں کا احترام کیا جائے گا۔ ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان مہینوں کے اندر اپنے نفسوں پر ظلم نہیں کرنا۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ۔ اب جو لوگ آپس میں لڑائی کریں، جھگڑا، ویسے ہی
یہ غلط بات ہے کہ ہم آپس میں لڑائی جھگڑا کریں، ایک دوسرے کو گالم گلوچ دیں، ایک دوسرے کو برے القابات سے پکارے، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کریں، یہ ویسے ہی غلط ہے۔ لیکن ان 4 مہینوں کے اندر بالخصوص اللہ رب العزت کی ذات نے لڑائی جھگڑے، گالم گلوچ، آپس میں جنگ و جدل سے منع فرمایا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ پہلے لوگوں کی بہت زیادہ لڑائیاں ہوا کرتی تھی۔ اسلام سے قبل چھوٹے چھوٹے قبیلے ہوتے تھے، لیکن ان کی جنگیں سال ہر سال چلا کرتی تھی۔ تو ان لوگوں نے یہ بات طے کی کہ ہم ان مہینوں کو حرمت والا بنا لیتے ہیں اور ان 4 مہینوں کے اندر ہم لڑائی نہیں کریں گے، اور جو لوگ دور سے عمرہ کی ادائیگی کے لیے آتے ہیں یا حج کی ادائیگی کے لیے آتے ہیں ان کے لیے کسی قسم کی مشکل نہ بنے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کا احترام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ اسلام کے اندر بھی یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، اور ایک جو ہے تھوڑے سے فاصلے پر ہے رجب کا مہینہ۔ اور اس کی وجہ بھی یہ بتائی جاتی ہے کہ ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم کے اندر پہلے لوگ پیدل حج کے لیے آیا کرتے تھے۔ ذی القعدہ میں سفر شروع ہوتا تھا، ذی الحجہ میں وہاں پہنچتے تھے، ذی الحجہ کے بعد حج کو مکمل کرنے کے بعد محرم کے آخر تک لوگ دوبارہ اپنے اپنے گھروں کے اندر جایا کرتے تھے۔ اور کچھ مہینوں کے بعد رجب رکھنے کی وجہ یہ تھی، جو اسلام نے اور مفسرین نے اور مجتہدین نے اس کی وضاحت کی وہ یہ ہے تاکہ کچھ مہینوں کے بعد اگر لوگ دوبارہ عمرے کے لیے آنا چاہے تو ایک مہینہ دوبارہ حرمت والا ہے اور وہ رجب کا مہینہ ہے۔ اس لیے ہمیں اس چیز سے یہ پیغام ملتا ہے کہ ہم نے بالخصوص ان مہینوں کے اندر، ویسے بالعموم حکم ہے ہمیں کہ ہم آپس کے اندر کسی بھی قسم کے لڑائی جھگڑا، گالم گلوچ اس طرح کا ماحول نہ بنائیں۔ پھر ان مہینوں کے اندر جو حرمت والے مہینے ہیں ان مہینوں کے اندر ہمیں بالخصوص اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے جس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ ان مہینوں کے اندر اپنے نفسوں پر کسی بھی لحاظ سے ظلم نہ کریں۔ اسی مہینے کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی۔ یہاں پہ ایک اور وضاحت کی بات ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے فضائل اور مناقب کو بیان کیا جاتا ہے لیکن اہل حدیث اہل بیت کے مقام اور رتبے کو بیان نہیں کرتے، جو کہ بالکل غلط بات ہے۔ یہ 1-2 سال قبل کی بات ہے، میں نے ایک ویڈیو بنائی اور اسے اپنے پیجز پہ اپلوڈ کیا تو ہمارے جاننے والے ایک بھائی نے اس بات کا اظہار کیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ کسی وہابی نے بھی اہل بیت کی جنہیں تاریخ بیان کی ہے۔ یہ غلط بات ہے۔ ہم الحمدللہ جہاں پہ اہل صحابہ کا فضیلت اور مناقب کو بیان کرتے ہیں وہاں پہ اہل بیت کے فضائل اور مناقب کو بھی بیان کرتے ہیں۔ جو اہل بیت کو ہی نہیں مانتا اس کا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا۔ اہل بیت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اب کون بندہ انکار کرے گا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا؟ کون انکار کرے گا حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما کا؟ کون انکار کرے گا حضرت علی رضی اللہ عنہما کا؟ کون انکار کرے گا اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا؟ کون انکار کرے گا ازواج مطہرات کا؟ یا کون انکار کر سکتا ہے آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ سارے لوگوں کا جو حقیقی مسلمان ہیں ان کا عقیدہ ان کا نظریہ یہی ہے کہ تمام کے تمام صحابہ اور اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین ہماری آنکھوں کا جھومر اور ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ اگر ہم ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کریں، کسی ایک کا بھی انکار کریں، کسی ایک کا بھی انکار کریں تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اگر یہ نظریہ آپ کو نظر آئے کہ لوگ یہ کہیں کہ ہم اہل بیت کے فضائل اور مناقب کو بیان نہیں کرتے تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ ہم اہل بیت کے فضائل اور مناقب کو جان و دل سے بیان کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر حد سے زیادہ بڑھ جانا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ان فضائل کو بیان کرنا اور حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے ان فضائل کو بیان کرنا، اما جی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ان فضائل کو بیان کرنا، یا جتنے باقی اہل بیت کے اندر لوگ آتے ہیں ان کے ایسے فضائل کو بیان کرنا جن کا تعلق اسلام کے ساتھ نہیں ہے، ہم اس کا انکار
ملاقات ضرور کریں گے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے اہل بیت کے فضائل کو بیان کیا ہے، ہم انہی اہل بیت کے فضائل کو بیان کریں گے۔ جس طرح نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ میں حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی ان سے محبت کریں۔ ہم اس بات کو بیان کریں گے، بارہا بیان کریں گے، بارہا بیان کریں گے۔ اب ایک بندہ یہ کہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ کی وجہ سے سورج رک گیا تھا، علی رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل یہ ہیں کہ وہ مولا ہے ہمارے، وہ ہماری مشکلوں کو دور کرتے ہیں، وہ ہماری پریشانیوں کو دور کرتے ہیں، وہ ہمارے حاجت روا ہے، وہ ہمارے مشکل کشا ہے، تو ہم ایسے فضائل اور مناقب کو بیان نہیں کر سکتے۔ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ان فضائل کو بیان کریں گے، ان خصوصیات کا تذکرہ کریں گے جن کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی آپ میری جگہ پہ لیٹ جائیں، لوگ آئیں گے آپ ان کو امانتیں واپس کر دینا، کیونکہ آپ میرے جو ہے اس انداز کے بھائی ہیں جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے بھائی حضرت ہارون کو نبی بنا دیا تھا، لیکن اے علی رضی اللہ تعالیٰ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی اور نبی نہیں ہو سکتا۔ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ان فضائل کو بیان کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کل اس شخص کو جھنڈا دوں گا جو اسلام کی سر بلندی کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین اس بات کے لیے بےتاب تھے اور انہیں صبح کا بڑی شدت سے انتظار تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جھنڈا کس کے ہاتھ میں دیتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو نبی سے محبت کرتا ہے، جو اللہ سے محبت کرتا ہے، جو اسلام سے محبت کرتا ہے، جو اہل اسلام کی سر بلندی کے لیے اپنی جان، اپنی آن اور اپنی شان کو قربان کر دے گا۔ سارے صحابہ کرام اس کے لیے بےتاب تھے۔ صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ہے، میں اسلام کا جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں دینا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھیں درد کر رہی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو بلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن نکالا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں پہ لگایا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے شفا عطا فرمائی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے کامیاب ہو کے نکلے۔ ہم علی رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل ان کو بیان کریں گے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں۔ ہم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے ان فضائل کو بیان کریں گے جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں۔ ہم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ان فضائل کو بیان کریں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ان فضائل، ان فضیلتوں، ان خاصیتوں کو بیان کریں گے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک دن آپ کی بیٹی، آپ کی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے گھر آئی اور آ کر عرض پیش کی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اسلام کی سر بلندی ہو چکی ہے، اب آپ کے پاس غلام اور خادم بہت زیادہ ہیں، آپ کی بیٹی آپ کے سامنے عرض پیش کرنا چاہتی ہے کہ میں دور سے پانی کا مشکیزہ لاتی ہوں، گھر کو صاف کرتی ہوں، حسن و حسین کو جو ہے وہ نہلاتی ہوں، علی رضی اللہ تعالیٰ کا خیال رکھتی ہوں، میں تھک جاتی ہوں، ایک خادم مجھے بھی پیش کر دیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی فضیلت وہاں پہ بیان کی؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ خادم کھڑے ہیں اے فاطمہ ان کو لے جاؤ؟ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی تربیت کی اور کہا کہ رات کو سونے سے پہلے جب تم تھک ہار جاتی ہو، یہ نہیں کہ میں دبانے کے لیے تمہیں کوئی خادمہ دے رہا ہوں، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ایک وظیفہ بتائیں گے، رات کو سونے سے قبل اس کو کر لینا، اللہ تعالیٰ ساری تھکاوٹ کو ختم کر دیں گے۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کہ ان فضائل کو بیان کریں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے۔ پھر بالخصوص ان دنوں کے اندر حضرت حسن و حسین اور بالخصوص حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل کو بیان کیا جاتا ہے۔ پہلی بات یہ کہ ماہ محرم کے اندر ہم نے اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرنا، لیکن آپ معاشرے کے اندر دیکھیں کہ ان 10 دنوں کے اندر بالخصوص کس طرح ہمارے معاشرے کے اندر ہوتا ہے، نوحہ کیا جاتا ہے، سبیلیں بانٹی جاتی ہیں، غیر اللہ کے نام پہ نظر و نیاز ہوتے ہیں، حسن اور حسین کے نام کی نیازیں ہوتے ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ کے نام کی نیازیں ہوتی ہیں جن کا تعلق اسلام کے ساتھ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
میری امت کے لوگ 4 قسم کے جاہلیت کے کاموں کو نہیں چھوڑیں گے۔ پہلا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ پہلا کام یہ ہے کہ میری امت کے لوگ جو ہیں آپس کے اندر جو فخر ہے ان کے اندر ختم نہیں ہوگا۔ ذات کا اگر کوئی کم ہے تو اس کو روند کے رکھ دیں گے، اگر پیسے کا کوئی کم ہے تو اس کو روند کے رکھ دیں گے، اس کو برے القابات سے پکاریں گے، اس کو ایسی ایسی باتیں کسیں گے جس کا اسلام سے روکنے کا حکم ہے۔ ہم دیکھ رہے اپنے معاشرے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے 4 کام جاہلیت کے ہیں، میری امت کے لوگ ان کو چھوڑیں گے نہیں۔ اس میں سے سب سے پہلا آپ نے یہ فرمایا کہ حسب نسب پر فخر کیا، جی میں بٹ صاحب ہوں، میں ڈار صاحب ہوں، میں چودھری صاحب ہوں، میں جٹ صاحب ہوں، اور میں کسی نائی کا مقابلہ کروں، میں کسی مسلی کا مقابلہ کروں، میں کسی کمار کا مقابلہ کروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہمارے اندر پایا جاتا ہے حسب نسب پر فخر کرنا۔ اسلام نے کہا کہ یہ جاہلیت کے کام ہے، سارے کے سارے ہم برابر ہیں، ہم میں سے اولیت درجہ فضیلت اور مقام اور رتبہ وہی رکھتا ہے جس کے دل کے اندر اللہ رب العزت کا زیادہ ڈر موجود ہے۔ یہ ساری جو ذاتیں یہ حسب نسب بنے ہوئے ہیں ان کا صرف اور صرف یہ مقصد ہے کہ ہم ایک دوسرے کو پہچان سکیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک جو سب سے معزز اور مقرب چیز ہے وہ تقوی ہے۔ وہ کسی کمار کا ہو، کسی مسلی کا ہو، اگر اس کے اندر موجود ہے تو وہ بٹ صاحب سے چودھری صاحب سے زیادہ فضیلت اور مقام اور رتبے والا ہے۔ اس لیے ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم اپنے حسب اور نسب پر فخر نہ کریں، پھر ہم کسی کو برے القابات سے نہ پکاریں۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگ ستاروں سے احوال جانیں گے، یہ جی فلاں دن کا ستارہ جو نکلتا ہے اس کے ساتھ میرے بیٹے کی برت کا تعلق ہے، تو اب میرے بیٹے کے جو سارے معاملات ہیں اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ باقاعدہ طور پر اخبارات کے اندر آتا ہے، مجلہ کے اندر آتا ہے، لوگ موجود ہیں جی اگلا ستارہ جو نکلنا ہے اس سے آپ کے ملک کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ لوگ میڈیا پہ بیٹھ کر اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ فلاں کی کنڈلی میرے ہاتھ میں ہے، میں جس طرح کہوں گا اس طرح اس کے ساتھ ہوگا۔ یہاں ہم نجومیوں کے پاس جاتے ہیں جی حضرت صاحب میرا ہاتھوے کو دیوے کو میرے مستقبل کا کیا لکھا ہے۔ یہ ساری باتیں شرکیہ ہیں، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہلیت کے کام ہے میری امت کے اندر یہ پائے جائیں گے، لیکن وہ لوگ جن کا اسلام کے ساتھ مضبوط تعلق ہوگا، جو قرآن و حدیث کو مضبوطی کے ساتھ تھام کے رکھیں گے، وہ ان ایسی ساری نظریات کا، ان کفریہ اعمال کا بابانگے دبل انکار کریں گے اور اس بات کا اقرار کریں گے کہ کل کائنات کا خالق، کل کائنات کا مالک، کل کائنات کا رازق، میری مشکلوں کو دور کرنے والا، میرے اوپر مشکلوں کو لے کر آنے والا، میری حاجات کو پورا کرنے والا، مجھے اولادیں دینے والا، مجھ سے اولادیں چھیننے والا ایک ہی ہے، وہ اللہ رب العالمین ہے۔ اس کے علاوہ کوئی نہ میری اولاد کو چھین سکتا ہے، نہ میری مشکلوں کو دور کر سکتا ہے، نہ اس طرح کے کوئی کام کر سکتا ہے۔ یہ ساری کی ساری طاقت، یہ ہمت، یہ جرأت صرف رب العالمین کے پاس ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے اس اپنے عقیدے کو بھی مضبوط کرنا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم دن بہ دن کمزور سے کمزور ہوتے جا رہے ہیں عقائد کے اندر۔ اگر آپ کا عقیدہ مضبوط نہیں ہے، آپ کو نماز کا فائدہ نہیں ہے، آپ کو روزے کا فائدہ نہیں ہے، آپ کو زکوٰۃ کا فائدہ نہیں ہے، آپ کو حج کا فائدہ نہیں ہے۔ اگر آپ کا عقیدہ توحید بالکل ٹھیک ہے تو وہ سارے کے سارے معاملات آپ کو فائدہ دیں گے۔ اگر آپ اس کے اندر کمزور ہے تو آپ کو یہ عبادات فائدہ قطعی طور پر نہیں دے سکتی۔ آج کل ہمارے پہلے سے کوٹھے ہوتے رہتے جی میں 50 لاکھ کا مکان بنایا تو اتنے میں گھر رکھ دینا وا تاکہ نظریں بد تو بچ جائے گا۔ یہ اگلے دن قبرستان جانے ہوا تو اب قبروں کے اوپر بھی ہم نے جو ہے وہ گھڑے رکھنا شروع کر دی ہیں جی جرا قبر دے اندر ٹوٹ گیا وہ دی حفاظت دے نال ہو جائے گی۔ یہ کس طرح کے ہمارے کمزور عقائد ہوتے جا رہے ہیں۔ اپنے عقیدے کو مضبوط کریں۔ کائنات کا مالک وہ اللہ رب العالمین ہے۔ آپ کو اگر ہمتیں اور طاقت اور ساری چیزیں دے سکتا ہے تو وہ دے سکتا ہے۔ آپ کو کامیابی مل سکتی ہے تو اسی کی رحمت سے مل سکتی ہے۔ آپ ناکام ہوتے ہیں تو اس کے ذمہ میں ہے کہ وہ جس طرح چاہے اس طرح کر سکتا ہے۔ ہر چیز کا خالق مالک رازق اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 3 چیزیں میری امت کے اندر پائی جائیں گی اور ان کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ جہلیت کے کام ہے یہ ہمیشہ میری امت کے اندر رہیں گے، لیکن ایسے لوگ بچ جائیں گے جن کا قرآن اور سنت کے ساتھ مضبوطی سے تعلق ہوگا۔ پہلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ حسب نسب پر فخر کریں گے، دوسروں کو پھر برے القابات سے پکاریں گے، ستاروں سے احوال جانیں گے، ستاروں کے ذریعے بارش کا جانیں گے، اور چوتھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوحہ
نوحہ میری امت کے اندر پایا جائے گا، اس کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ ان صرف شیعہ نہیں نوحہ کرتے، اسی بھی نوحہ کرتے آئے ہائے میرا وہ مر گیا وہ منو چھڈ کے ٹر گیا، میں وہ بغیر ہوں کی کراں گا، وہ میرا بھرا سی، میری جیت جان سی، میرا وہ بغیر گزارا نہیں ہے۔ یہ ساری چیزاں نوحے کے اندر آدیاں نے۔ اسی اس طرح کا اظہار جب کوئی ہمارا فوت ہو جاتا ہے تو کرتے نہیں ہے، تو یہ نوحہ ہی ہوتا ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کا درس دیا؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ پھر اللہ نے ساتھ کہا جو ایسے لوگ ہو جاتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، جو صبر کے پیمانے کو مد نظر رکھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا واولئک هم المہتدون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اس لیے نوحہ یہ صرف یہ نہیں کہ اہل تشیع کرتے ہیں اور وہ گلیوں اور بازاروں کے اندر نکل کر آج کل بالخصوص ان دنوں کے اندر کرتے ہیں، یہ ہمارے اندر بھی پایا جاتا ہے، ہم نے بھی اس کا خاتمہ کرنا ہے، یہ بھی عقیدہ توحید کے اندر آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر ایک ایسی عورت جو نوحہ کرتی رہی ہے، باقاعدہ طور پہ منگوایا جاتا ہے گھروں کے اندر کہ ساڈا پتر جوان مر گیا ہے، کوئی ایسی جنانی نو لبو جڑی سانو بھی نال رواوے، ہمارے معاشرے کے اندر پایا جاتا ہے، اور اس طرح دیا گلاں آکھے کہ سانو بھی رونا پھر آ جاوے، اور اس طرح دے اقوال کرے کہ سانو بھی پھر رونا آ جاوے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نوحہ کرتی ہوئی وہ عورت کو مرد فوت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ایک خارش والی چادر ان کے اوپر ڈال دیں گے، ان کو قمیض پہنا دیں گے، اور اسی حالت میں وہ اللہ رب العزت کے ساتھ جا کے ملیں گے۔ اس لیے ہم نے ان 4 کاموں سے بچ کے رہنا ہے۔ پہلا کام یہ کہ حسب نسب پر فخر نہیں کرنا، دوسرا کسی کو برے القابات سے نہیں پکارنا، تیسرا ہم نے نہ ستاروں کے ذریعے اپنے احوال جانے اور نہ نجومیوں کے پاس جا کے ہم نے اپنے احوال جانے، اور چوتھا یہ کہ نوحے کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حسن و حسین کی شان کو بیان کریں جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہا، کہ اللہ میں حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی ان سے محبت کریں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ وہ فرمایا من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جو حسن و حسین سے محبت کرے گا وہی مجھ سے محبت کرے گا، جو ان سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا۔ اب ہم تو اہل بیت کے فضائل کو بیان کریں گے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو اہل بیت سے محبت نہیں کرے گا وہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا، اور جن کا بغض ان کے ساتھ ہوگا ان کا بغض میرے ساتھ ہوگا۔ ہم بتائیں گے دوبل اس بات کا اظہار کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و حسین کے بارے میں فرمایا ہے من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، کہ حسن و حسین سے محبت کرنا اس چیز کی علامت ہے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ اگر ہمارا بغض ان کے ساتھ ہوگا، حسن و حسین کے ساتھ ہوگا، حضرت فاطمہ سے ہوگا، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوگا، یا اہل بیت کے کسی ایک فرد کے ساتھ ہوگا، تو ہمارا ایمان پائے تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا۔ اگر ہم ان سے محبت نہیں کریں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر آپ کی محبت میرے ساتھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ ان کے ساتھ بغض ذرہ برابر بھی رکھیں گے تو آپ کی جو ہے وہ بغض میرے ساتھ بھی ہوگا۔ اس لیے ہم نے ان سے محبت کرنی ہے، اور یہی اسلام کا درس ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا ہما لی حبان من الدنیا، دنیا کے اندر اگر کوئی میرے 2 پھول ہیں تو وہ حسن و حسین رضی اللہ عنہم ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل اور مناقب بڑے اچھے انداز سے بیان فرمایا۔ پھر ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا کہ ایک فرشتہ میرے پاس آیا جو آج سے پہلے دنیا کے اندر نہیں آیا، اور اس نے آ کر سلام پیش کیا ہے اللہ رب العزت کا، اور 2 باتیں مجھے کہی ہیں۔ پہلی بات یہ کہی ہے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ جنت کی خواتین کی سردار ہوں گی، اور آپ کے 2 نواسے حسن و حسین رضی اللہ عنہما یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اہل بیت کے فضائل بیان کیے، ان کے فضائل کو بیان کرنا یہ ہمارا حق ہے، ان کو تسلیم کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ان کا اظہار کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اپنے ایمان کے اندر ان کی محبت کو شامل کرنا یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن اگر ہم ذرہ برابر بغض کسی بھی اہل بیت کے حوالے سے رکھیں گے تو ہمارا ایمان پائے تکمیل کو نہیں پہنچ سکے گا۔ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے آپ اہل بیت کے ساتھ محبت کرتے تھے تو ہم اہل بیت سے محبت نہیں کر سکتے۔ آپ خطبہ
ارشاد فرما رہے ہیں حسن و حسین مسجد کے دروازے سے اندر آئے، بڑا لباس پہنا ہوا تھا حسن و حسین رضی اللہ عنہما نے، وہ بار بار نیچے گر رہے تھے بڑے لباس کی وجہ سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ محبت اس انداز کی تھی، آپ نے اپنے خطبے کو وہاں پہ روک دیا اور آپ ممبر سے نیچے اترے، آپ نے ان کو پکڑا، ممبر پہ اپنے پاس لے کر آئے اور آ کر کہا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، انسان کا یہ مال اور اولاد بس اوقات انسان کو فتنے میں بھی مبتلا کر دیتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ کتنی محبت تھی۔ آپ خطبہ حج ارشاد فرما رہے ہیں، آپ ایک فریضے کا جو ہے سر انجام دے رہے ہیں، لیکن جب آپ نے اپنے نواسوں کو دیکھا کہ بار بار بڑے لباس کی وجہ سے گر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے کو روکا اور جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تھاما اور اپنے پاس لے کر آئے۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسن و حسین آیا کرتے تھے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر بیٹھ جایا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے کے اندر جاتے تو آپ کے آ کر اوپر بیٹھ جایا کرتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی انہیں روکا نہیں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی انہیں یہ نہیں کہا کہ مدت تو بڑا ہو جا میرے نیڑے نہ، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کے ساتھ ان کو ساتھ ملایا۔ بلکہ ایک صحابی رسول آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ حسن و حسین کا جو ہے وہ بوسہ کر رہے تھے، پیار کر رہے تھے، تو صحابی رسول نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ضروری ہے؟ آپ نے فرمایا جو بچوں کے ساتھ شفقت اور محبت سے پیش نہیں آتا اس کا تعلق اسلام کے ساتھ نہیں، اس کا تعلق ہم کے ساتھ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اہل بیت کے فضائل، جو اہل بیت کے مناقب بیان کیے ہیں، ان کو بیان کرنا، ان کو تسلیم کرنا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جو ان کے ساتھ بغض رکھے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا بغض میرے ساتھ ہوگا۔ لیکن ایسے فضائل بیان کرنا، ایسی خصوصیات کو بیان کرنا، یا ایسے فضائل اور مناقب کا تذکرہ کرنا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان فرمائے، وہ قطعی طور پر نہیں بیان کرنی چاہیے۔ 10 محرم الحرام کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، لیکن صرف ایک پیغام یہاں پہ دینا چاہتا ہوں، اپنی جماعتوں کو، اپنے آپ کو، اپنے گھر بار کو صرف ایک پیغام ہے، منافقین کی صفوں سے پاک صاف کرنا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ایک المناک واقعہ ہے، بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے ساتھ تھے، آپ کے ان بچوں کے سامنے آپ کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، لیکن مجھے یہ پیغام ملتا ہے کہ جن کی صفیں منافقین سے پاک ہوں گی وہ کبھی بھی معاشرے کے اندر تسلیم نہیں ہوں گے، وہ کبھی بھی معاشرے کے اندر ناکام نہیں ہوں گے۔ حضرت عثمان کی شہادت کا مطالعہ کیا جائے، حضرت عمر کی شہادت کا مطالعہ کیا جائے، حضرت علی کی شہادت کا مطالعہ کیا جائے، حضرت حسین کی شہادت کا مطالعہ کیا جائے، تو یہی پتہ چلتا ہے جو آپ کے سب سے زیادہ قریب ہے وہی آپ کے سب سے زیادہ دشمن ہے، جو آپ سے اس بات کا اظہار کرتے ہیں پاجی ساڈا گزاری تواڈے بغیر نہیں ہے، تسی ساڈی جند جان ہو، اسی تواڈے پیچھے اپنی جان قربان کر دیں گے، وہی آپ کے جان کے دشمن بن جائیں گے۔ حضرت حسین کے ساتھ یہ ہوا، حضرت علی کے ساتھ یہ ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ بھی کچھ اس طرح کا ملتا جلتا ہے۔ اس لیے میں یہ گزارش کروں گا اپنے دلوں کو منافقانہ رویے سے پاک اور صاف کر لیں۔ اگر آپ کی ہمت نہیں ہے کسی کے سامنے بات کرنے کی تو اپنی زبان کو روک کے رکھ لیں، کسی کی پیٹھ کے پیچھے بیٹھ کر اس کی جو ہے برائیوں کو بیان کرنا، اس کی بری خصلتوں کو بیان کرنا، یہ ایک مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ اگر کامیابیوں کامرانی چاہتے ہیں، ایک کمپنی ہے، ایک ادارہ ہے، ایک جماعت ہے، ایک مسجد ہے، اس کی انتظامیہ ہے، اس کے نمازی ہیں، اگر ان نمازیوں کے اندر، انہی صفوں کے اندر منافقین لوگ جمع ہوں گے، اگر اس جماعت کے اندر، اس جو ہے کمیٹی کے اندر منافقین لوگ ہوں گے، تو وہ ادارہ، وہ جماعت، وہ مسجد کسی بھی لحاظ سے کامیابی کو حاصل نہیں کر سکتی۔ کامیابیوں کو حاصل کرنے کے لیے اخلاص کی ضرورت ہوتی ہے، ایمان کی ضرورت ہوتی ہے، پاک دل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر یہ پاک دل نہیں ہوگا، پاک دل والے لوگ نہیں ہوں گے، ظاہری طور پر آپ کا ساتھ دینے والے اور حقیقی طور پر آپ کو کاٹنے والے ہوں گے، تو کامیابی کامرانی نہیں ملے گی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے روزے کی حالت میں اپنی جان کا نذرانہ دے کر اللہ کے سامنے جھک کر اپنی جان کو پیش کر کے جہاں پہ بہت سے پیغام دیے امت مسلمہ کو، وہاں پہ ایک پیغام یہ بھی دیا ہے کہ اپنی صفوں کو، اپنی جماعتوں کو، اپنے گھر بار کو، اپنے
اپنی کمیٹی کو، اپنے اداروں کو، اپنی فیکٹریوں کو، ان کے ملازمین کو منافقت سے پاک اور صاف کر لیں گے تو اللہ رب العزت کی ذات ہر لحاظ سے آپ کو کامیابی اور کامرانی دے گی۔ اس لیے یہ دعا کرتے رہا کرے، اللہم طہرنی من النفاق، اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک اور صاف کر دے۔ میرے دل کے اندر جو بات ہے میں آپ سے کہہ دوں، آپ کے دل کے اندر جو بات ہے آپ مجھ سے کہہ دیں۔ پیچھے بیٹھ کر باتیں کرنا، پیچھے بیٹھ کر غیبتوں کو کرنا، پیچھے بیٹھ کر چغلیاں کرنا، پورا ہفتہ باتیں کرتے رہنا، پھر جمعہ پڑھ لینا یا نمازیں پڑھ لینا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حقیقی عبادت اور ریاضت کا فائدہ اسی چیز کے اندر ہے جب آپ حقوق العباد کے حوالے سے اپنے دل کو پاک اور صاف رکھیں گے۔ اگر حقوق العباد کے حوالے سے آپ کا دل پاک اور صاف نہیں ہے، حقیقی طور پر آپ بے شک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہیں، پانچوں نمازیں با جماعت ادا کرنے والے ہیں، لیکن آپ دشمن ہیں اپنے بھائی کے، آپ دشمن ہیں اپنے ساتھ کھڑے ہونے والے نمازی کے، آپ دشمن ہیں اپنی جماعت کے، آپ دشمن ہیں اپنی کمیٹی کے، تو اس بات کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس ساری چیزوں کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے اپنے دلوں کو پاک اور صاف کرے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہمیں اسی بات کا پیغام دیتی ہے کہ اپنے من کو اور اپنے تن کو منافقت سے پاک صاف کر کے اخلاص کے ساتھ ہر چیز سے جڑ جائیں تو آپ کو کامیابی اور کامرانی ملے گی۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اہل بیت کے جتنے افراد جہاں جہاں لیٹے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ جہاں پہ لیٹے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر بھی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ دو سوال ہیں، پہلا جو لوگ حدیث کی مخالفت کرتے ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بھائی ان کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ جو حدیث کی مخالفت کسی بھی لحاظ سے کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر، یہ تینوں قسمیں حدیث کی ہیں۔ اگر ایک مسلمان اس میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرتا ہے تو وہ اپنے ایمان کی فکر کرے، اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ حجیت حدیث کے حوالے سے بھی دلیل آج کے خطبہ میں ہم نے پڑھی ہے۔ قرآن کے اندر یہ آیا اور اس کی وضاحت ہمیں حدیث سے ملتی ہے۔ کوئی بھی مسئلہ اٹھا لے، جتنی دیر تک آپ اس کے ساتھ حدیث کو منسلک نہیں کریں گے آپ اس مسئلے کو سمجھ نہیں سکیں گے۔ جس سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، کہ نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ اب پورے قرآن کے اندر نماز کا طریقہ موجود نہیں ہے، پورے قرآن کے اندر زکوٰۃ کی ادائیگی کے مسائل موجود نہیں ہیں کہ سونے میں سے کتنی زکوٰۃ دینی ہے، رقم میں سے کتنی زکوٰۃ دینی ہے، بھینسوں میں سے کتنی زکوٰۃ دینی ہے، یا اپنی مالیت میں سے کتنی زکوٰۃ دینی ہے۔ یہ قرآن کے اندر نہیں ہے، یہ حدیث کے اندر ہے۔ تو اس لیے قرآن اور حدیث یہ ایک مسلمان کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ آپ کو ایک حدیث کا علم ہو چکا ہے اور وہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اگر میں اس کا انکار کروں گا، میں کہوں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نہیں ماننا، تو میرا ایمان مکمل نہیں ہے، مجھے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ قرآن اور حدیث اللہ تعالیٰ نے بارہا قرآن کے اندر کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور میرے اس رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ رسول کی اطاعت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ عمل کرنا۔ اگر میں ان کا انکار کروں گا تو مجھے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ ایک واقعہ مشکات المصابیح کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص تھا، اس نے کہا کہ میں بار بار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نماز کے اندر اپنے جو ہے وہ چہرے کو آسمانوں کے اوپر نہ کرو۔ اس نے اس حدیث کا انکار کیا تو مشکات المصابیح جنہوں نے لکھی ہے وہ اس واقعے کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل کو گدھے جیسا بنا دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے انکار کی وجہ سے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار ایک مسلمان کے لیے یہ کسی بھی لحاظ سے درست نہیں ہے۔ اس کا ایمان کمزور ہے، وہ اپنے ایمان کی فکر کرے۔ ایک مسلمان کے لیے لازم و ملزوم دو چیزیں ہیں، قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ دوسرا، جو لوگ نماز کو جلدی جلدی ادا کرتے ہیں ان کے بارے میں جو
حدیث پاک اس کو بیان کر دیا جائے۔ واضح حدیث ہے، آپ بارہا اس چیز کو سن چکے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آئے اور ایک صحابی رسول نے نماز کو ادا کیا، اور نماز کو ادا کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش ہو رہا کرتا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، لوٹ جائیں، آپ نے نماز کو ادا نہیں کیا کہ آپ جا کر دوبارہ نماز کو ادا کریں۔ حدیث کے اندر لکھا ہوا کہ 3 دفعہ یہ واقعہ ہوا، اور صحابی رسول پہلی دفعہ ہے، دوسری دفعہ ہے، تیسری دفعہ ہے، آپ نے تینوں دفعہ یہ فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، کہ لوٹ جائیں، جا کر نماز کو پڑھیں، آپ نے نماز کو ادا نہیں کیا۔ پھر تیسری دفعہ اس صحابی رسول نے پوچھ لیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلطی کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا آپ رکوع اور سجدہ اور قیام بڑی جلدی کے ساتھ کر رہے ہیں، اس لیے نماز کو جب آپ ادا کریں سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ ادا کریں، اور پھر جو نماز کی دعائیں پڑھتے ہیں وہ سکون کے ساتھ پڑھا کریں۔ سادہ صاحب نے سبحان اللہ و بحمدہ دوبارہ سبحان اللہ تعالی تو لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سمیع اللہ لمن حمدہ، یہ نہیں ہے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ کبھی اس انداز سے نماز پڑھ کے دیکھیں، آپ کو بڑا مزہ آئے گا، آپ کو بڑا سکون آئے گا۔ لیکن اگر آپ تیزی کے ساتھ اللہ کے کلام کو پڑھیں گے تو اس کے ساتھ سکون نہیں مل سکتا، اس لیے نماز جلدی کے ساتھ نہیں پڑھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول کی اس نماز کو قبول ہی نہیں کیا اور فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، لوٹ جائیں اور جا کر اپنی نماز کو دوبارہ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ دین اسلام کو سمجھ کر صحیح معنوں میں اس پر عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔